شرف الدین ساحل صاحب کی دعائیں چاہتے ہوئے مقالہ پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے مجھے جو دیا گیا تھا، تناسب آبادی کے لحاظ سے اسکولوں میں اردو طلباء کی تعداد سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ اور شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ شعراء حضرات کی اردو زبان کی ترویج و بقا کے لیے کیا ذمہ داریاں متعین کی جا سکتی ہیں؟ یہ میرا ذیلی عنوان ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہر شخص اپنی مادری زبان کی ترویج و بقا کے لیے اس درجہ کوششیں کرے جتنی ایک انتہائی محبت کرنے والا بیٹا اپنی بیمار ماں کی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ ہم پر اردو زبان کے تحفظ کی ذمہ داری اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اول تو یہ ہماری مادری زبان ہے، دوم یہ ہمارے ملک کی یعنی ہندوستانی زبان ہے، سوم اس زبان میں ہمارا مذہبی، تاریخی، ادبی، تہذیبی و ثقافتی اثاثہ موجود ہے جس کا تحفظ ہمارے لیے کار ثواب بھی ہے اور لسانی فرض عین بھی۔ اسی لیے ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے ہر فرد کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں، ہر گھر میں اردو اخبارات اور رسائل و جرائد اور کتابیں اسی طرح خرید کے لائیں جس طرح ہم اشیاء خورد و نوش لاتے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش وہ غذا ہے جو ہمارے جسم کو توانائی پہنچاتی ہیں اور چند برسوں زندہ رکھنے میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن اردو زبان ہماری تہذیبی، ثقافتی و مذہبی اور روحانی غذا ہے جس سے ہم صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی شناخت اور بقا کے لیے اس کی مادری زبان ہی اس کا آکسیجن ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ہمارا یہ آکسیجن نہیں بچایا تو بقول اقبال، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کے مذاکرے کے لیے میرا جو ذیلی عنوان ہے اس کے 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا، تناسب آبادی کے لحاظ سے اسکولوں میں اردو طلباء کی تعداد سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ دوسرا، شعر و شاعری کے ساتھ شعراء حضرات کی اردو زبان کی ترقی و بقا کے لیے کیا ذمہ داریاں متعین کی جا سکتی ہیں؟ لہٰذا اس ضمن میں مجھے 2 نہج پر گفتگو کرنا ہے۔ اول یہ کہ اسکولوں میں اردو طلباء کی تعداد آبادی کے لحاظ سے نہایت کم ہے، جس سے مجھے ذرہ برابر بھی اطمینان نہیں ہے۔ یہ بے اطمینانی تکلیف کا سبب بھی بنتی ہے، اور یہ تکلیف نہ صرف مجھے بلکہ اردو زبان کے ہر چاہنے والے کو ہوتی ہوگی، مگر یہ تکلیف اور بے اطمینانی مایوس کن نہیں ہے، کیونکہ یہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے ذرائع بند نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس زبان نے جدید ٹیکنالوجی کے تمام ذرائع کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے۔ جو زبان عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کا ہنر جانتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی۔ کسی زبان کا تحفظ اور فروغ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ابتدا سے انتہا تک اس زبان کی تدریس و تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہو، جس سے نئی نسل مستفید ہو کر اس زبان پر بھرپور دسترس حاصل کر سکے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا باقاعدہ انتظام موجود ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اپنے بچوں کو اردو اسکولوں سے نہیں جوڑ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس لاپرواہی و غفلت کا احساس تک ہمارے اندر معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ ہمیں اپنی زبان کے تحفظ کی کوئی فکر ہے اور نہ فروغ کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہے۔ شاید ہمارے زوال کی یہ بھی وجہ ہے کیونکہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اسکولوں میں اردو زبان سے ہماری بے توجہی کی ایک مثال ہمارا شہر جبل پور بھی ہے۔ یہاں میں اردو زبان و ادب کی تدریس کے سلسلے میں تقریباً پچھلے 5 سال مقیم رہا ہوں اور اسے اپنا وطن ثانی بھی سمجھتا ہوں۔ جبل پور میں اردو زبان بولنے والوں کی آبادی 6 لاکھ سے زائد ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں ایم اے اردو کرنے والے طلباء کی تعداد سالانہ 8 سے 10 ہوتی ہے، یعنی ہر سال 8 سے 10 طالب علم ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعداد کبھی گھٹ جاتی ہے اور کبھی بڑھ کر 15 ہو جاتی ہے۔ آبادی کے تناسب سے یہ تعداد 1% بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی اردو آبادی کا 1% حصہ بھی ایم اے اردو سند یافتہ نہیں ہوتا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہی حال اسکولوں کا بھی ہے۔ ہمارے یہاں اسکولوں میں سہ لسانی فارمولہ اپنایا جاتا ہے، یعنی دیگر مضامین کے ساتھ 3 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کا انتخاب طلباء کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اس آزادی کے بعد بھی کثیر تعداد میں ہمارے بچے اسکولوں میں اردو نہیں پڑھتے، جبکہ ہمارا اولین فرض ہے کہ بچوں کے ذریعے تعلیم اردو ہونا چاہیے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ماہرین تعلیم کا ماننا ہے کہ بچہ تبھی ترقی کرتا ہے جب اس کی ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہو۔ یہ جاننے کے بعد بھی ہم اپنے بچے کو مادری زبان میں تعلیم نہیں دلاتے، نہ ہمارے گھروں میں اردو اخبارات اور رسائل آتے ہیں۔ ایسی بنجر زمینوں میں کیا گل کھلیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو علم کیمیا، علم ریاضی، علم طب
علم تاریخ، معاشیات، سیاسیات، انجینئرنگ غرض کے تمام علوم سکھا پڑھا رہے ہیں، لیکن اس زبان میں پڑھا رہے ہیں جو زبان ہمارا بچہ نہیں جانتا، جبکہ علم سیکھنے کا کلیہ یہ ہے کہ جو بھی علم سیکھنا ہو وہ مادری زبان میں سیکھا جائے، جس کی روشن دلیل تمام انبیاء کرام کے صحیفے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس قوم کی طرف جو نبی اور رسول بھیجے وہ اس کی مادری زبان میں گفتگو کرتے اور انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام سناتے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی بھی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھل کر سمجھا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اور علم قوموں کو ان کی زبان میں سمجھا رہا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکے، اور ایک ہم اسی اللہ کے بندے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے غیروں کی زبان کا سہارا لے رہے ہیں۔ کہاں سے کامیابی ملے گی؟ مذکورہ دلیلوں کی روشنی میں ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اردو ذریعہ تعلیم سے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم ایک مضمون اردو زبان کا ضرور پڑھائیں۔ مدارس میں عربی کے ساتھ اردو تعلیم و تدریس کا اہتمام کریں۔ بچوں کو ہر ممکن کوشش سے اردو زبان کے قریب رکھیں۔ اردو کی بقا کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی کوشاں رہے، کیونکہ ہماری بات کو سمجھیں گے بس وہی صاحب جو بات چیت میں اردو زبان رکھتے ہیں۔ میرے ذیلی عنوان کا دوسرا نقطہ ہے شعر و شاعری کے ساتھ شعراء حضرات کی اردو زبان کی ترویج و بقا کے لیے کیا ذمہ داریاں متعین کی جا سکتی ہیں۔ ہم کیا شاعروں کے لیے ذمہ داری متعین کرتے ہیں؟ پھر بھی میں نے کوشش کی ہے اس عنوان کے مطابق اول تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شعراء حضرات سے مراد کون ہیں۔ فی زمانہ شعراء حضرات کو میں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ شعراء جن کا شمار ادب عالیہ میں ہوتا ہے، جو رسائل و جرائد سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کی عمر کا زیادہ تر حصہ اردو کے لکھنے پڑھنے اور نشر و اشاعت میں گزرتا ہے۔ یہ شعراء اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج و بقا میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اردو زبان و ادب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہے۔ دوسری قسم کے شاعر حضرات وہ ہیں جن کا تعلق مشاعروں سے ہوتا ہے۔ ہم یہ بیچارے 24 گھنٹے مشاعروں میں شرکت کی جوڑ توڑ اور اٹھا پٹک میں گزارتے ہیں۔ ان شاعروں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جو اردو زبان اور رسم الخط سے واقف ہوتے ہیں، دوسری وہ جن کا اردو زبان اور رسم الخط سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں آخر الذکر شعراء حضرات سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنی غیرت کو جگائیں۔ اگر اردو شاعری کے نام پر مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں تو پہلے اردو لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ مشاعرہ حاصل کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اردو لکھنا پڑھنا سیکھنے کے عمل سے۔ ہر شاعر صرف اور صرف اردو رسم الخط کا استعمال کریں اور اردو اخبارات و رسائل و جرائد کا پابندی سے خریدار بنیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی حصہ دار بنائیں۔ ممکن ہو سکے تو غیر اردو داں طبقے کو بھی اردو سکھانے کا اہتمام کریں۔ یہ زبان میر و غالب و اقبال کی زبان ہے، ذوق و سودا انیس و دبیر کی زبان ہے۔ یہ زبان مولانا مودودی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کی زبان ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے آج تک تمام اولیاء ہند اور صوفیاء کرام کی زبان ہے اردو۔ نیز منشی پریم چند، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، پنڈت آنند نارائن ملا، فراق گورکھپوری، رام لال، جگن ناتھ آزاد، پنڈت لبھو رام جوش ملسیانی، آنند نارائن بال مکند، عرش ملسیانی کی زبان ہے اردو۔ اگر یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہوتی تو پنڈت نارائن پانڈے اور جے بہادر سنگھ اس زبان کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کرتے۔ ماہنامہ اردو دنیا دہلی کے مارچ 2023 کے شمارے میں شائع تاجور درخشاں اپنے مضمون میں لکھتی ہے، پنڈت نارائن پانڈے اور جے بہادر سنگھ نے اس زبان کی محبت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ پنڈت نارائن پانڈے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دلانے کے لیے بھوک ہڑتال پر کانپور کے کلکٹر کے روبرو بیٹھے تھے، جہاں 20 مارچ 1967 کو ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد اردو کا ایک اور عاشق جے بہادر سنگھ 31 مارچ کو لکھنؤ میں قانون ساز اسمبلی کے سامنے جاں بحق ہو گیا۔ ان کی قربانیاں اور لہو چیخ رہے ہیں کہ اردو ہندوستانی زبان ہے، لیکن ہائے رے زمانے کی ستم ظریفی، بقول مظفر حنفی، ستم رسیدہ ہے ہندوستان میں اردو، ستم رسیدہ ہے ہندوستان میں اردو، اسی زبان میں ہندوستان زیادہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔